اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تمام معاملات میں ادائے حق کے وقت بھی اور فیصلے کے وقت بھی انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اور اقرار یا شہادت کی نوبت آئے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے رہو، اگرچہ وہ گواہی اور اظہار اپنی ذات کے خلاف ہو، جس کو اقرار کہتے ہیں، یا کہ والدین اور اس دوسرے رشتہ داروں کے مقابل ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہو یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے تاکہ اس سے بے مروتی نہ ہو، یا یہ کہ یہ غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کرے۔ تم گواہی دینے میں کسی کی امیری، غریبی یا نفع نقصان کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اگر امیر ہے تو غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، کیونکہ تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں۔ پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے، خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے، تو تم ضعیف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو؟ سو تم اس شہادت میں خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا پہلو تہی کرو گے یعنی شہادت کو ٹالو گے تو یاد رکھنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے، اسی سے دنیا کا امن قائم رہ سکتا ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو چیزیں قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت بلیغ انداز میں دور کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی آیت سورہ مائدہ اور سورہ حدید میں بھی آئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم اسلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا، اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجتے رہنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا عام مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعے امن و امان قائم ہو۔ ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے، اور جو سرکش لوگ واعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے عدل انصاف پر نہ آئیں،
اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست اور تعزیر و سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان کا مکلف ہے۔ سورہ حدید، سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی ان آیات میں واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف و مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت و حکام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ یہ کہ شریر و سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم رہیں نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو حاکمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہے۔ یہ اقامت عدل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑیے، لکھے پڑھے تعلیم یافتہ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت و عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک میں، ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے۔ رائی اور رعیت کے درمیان خلاف و اختلاف کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ قانون معطل ہے، جرائم کے روز افزوں ترقی ہے۔ آج ملک میں قانون سازی کے لیے اسمبلیاں قائم ہیں، ان پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لیے الیکشن میں خدا کی پوری زمین ہل جاتی ہے، اور پھر یہ پورے ملک کا دل و دماغ، ملک کی ضروریات اور لوگوں کے جذبات و احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں اور پھر رائے عامہ کے لیے شائع کرتے ہیں۔ رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے نفاذ کے لیے حکومت کی لاتعداد مشینری حرکت میں آتی ہے جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے ملک کے بڑے بڑے آزمودہ کار لوگوں کی محنتیں بروئے کار آتی ہیں۔ لیکن چلی ہوئی رسوم کی دنیا سے ذرا نظر کو اونچا کر کے دیکھا جائے اور جن لوگوں کو خواہ مخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکیدار مان لیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے ان کی قرآن تقلید سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو یہ ہر شخص بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے، میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے۔ اب سے 100 سال پہلے یعنی 1857 عیسوی سے لے کر 1957 عیسوی تک کا ہی موازنہ کریں، عدد و شمار محفوظ ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ جو قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائش بڑھی اور تنفیذ قانون کے لیے مشینری بڑھی، ایک پولیس کی بجائے مختلف اقسام کی پولیس بروئے کار آئی، اتنے ہی روز بروز جرائم بڑھے اور لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی بدامنی بڑھتی چلی گئی۔ امن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے۔ کوئی مرد رشید نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے اور چلتی ہوئی رسموں کو جکڑ بندی کو توڑ کر ذرا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچے، سمجھے اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون نرے تعزیرات سے نہ کبھی حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ عالم کے امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے، جس کے ذریعے سارے فرائض رائی اور رعیت اور عوام و حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں
اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ قانون کے احترام و نفاذ کے لیے عوام یہ کر کے آزاد نہیں ہو جاتے، یہ کام حکام کا ہے۔ قرآن مجید کے مذکورہ آیتیں بسلسلہ قیام عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدے کی تلقین پر ختم کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی اس آیت کے ختم پر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا کا ارشاد ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت کے آخر میں تقویٰ کی ہدایت فرمائی، اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور سورہ حدید کی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا ان اللہ قوی عزیز۔ ان تینوں آیت میں حکام و عوام دونوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور قائم رکھنے کی ہدایت دینے کے بعد خواتم آیات میں سب کی نظریں اس حقیقت کی طرف پھیر دی گئی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کے خیالات اور جذبات میں انقلاب عظیم پیدا کرنے والی، یعنی خدا تعالی قوت و سلطنت، اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا تصور، یہی وہ چیز تھی جس نے اب سے 100 برس پہلے کی ناخواندہ دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، سیارے اڑانے والی دنیا امن و چین سے محروم ہے۔ روشن خیال دنیا سن لے کہ سائنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ سکتے ہیں، سیاروں پہ جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کا اصل مقصد ہے، وہ نہ ان کو کسی سیارے میں ہاتھ آئے گا نہ کسی نئی ایجاد میں، وہ ملے گا تو پیغمبر عربی روح عربی وحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، خدا تعالیٰ کو ماننے اور آخرت کے حساب پر عقیدہ رکھنے میں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سائنس کی حیرت انگیز انکشافات روز بروز خدا تعالیٰ قدرت کاملہ اور اس کی بے مثال صنعت کاری کو اور زیادہ روشن کرتے جاتے ہیں، جن کے سامنے ہر انسانی ترقی اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کر کے رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک طرف تو دنیا کے سارے نظام کا منشا ہی قیام عدل و انصاف بتلایا، دوسری طرف اس کا ایک بے مثال نظام ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خواندہ و بدکار، خوخار و بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقد جنت ہو۔ اور ارشاد قرآنی وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان، جس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو 2 جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں، دوسری نقد دنیا ہی میں۔ اس کا ظہور مشاہدے میں آ جائے، اور یہ کوئی صرف فرضی خیال، ایک خیالی اسکیم نہیں، اس پیغام کے لانے والے مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر لا کر چھوڑا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اور دوسرے متبع سنت سلاطین نے جب بھی اس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے اس مشاہدے میں آ گئی۔ غریب و امیر، مزدور و سرمایہ دار کا تفرقہ مٹ گیا، قانون کے احترام ہر فرد اپنے گھروں کے بند کمروں میں رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، تاریخی حقائق ہے جن کے اطراف غیروں میں بھی ہے، اور ہر صاف دل غیر مسلم بھی اس کے ماننے پہ مجبور ہوا۔ مذکورہ آیت میں کونوا قوامین بالقسط فرمایا گیا۔ قسط بکثرت قاف کے معنی میں عدل و انصاف و عدل انصاف کی تحقیق یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے۔ اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی۔ اس لیے قیام بالقسط کا مفہوم میں
یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف۔ یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت و نظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف کسی طرح کا میلان نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملے کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، اور پھر فیصلے میں پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔ عدل و انصاف کا قیام میں رکاوٹ بننے والے اسباب۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ کی دونوں آیتیں اگرچہ مختلف صورتوں کی ہیں، لیکن مضمون دونوں کا تقریباً قدر مشترک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادتاً دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کسی کی محبت و قرابت یا دوستی و تعلق، جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت ان کے موافق دی جائے تاکہ نقصان سے محفوظ رہیں یا ان کو نفع پہنچے، اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے۔ دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی باعث ہو سکتی ہے۔ غض، محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں قرابت و تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ ارشاد ہے والوالدین والاقربین، یعنی اگرچہ تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری یا ایھا الذین آمنو فرما کے پوری امت مسلمہ کو بنا دیا گیا ہے، اور آگے ولو علی انفسکم فرما کر اس طرف ہدایت فرما دی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق وہ انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر و قلیل اور عارضی ہے، اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچا لی گئی تو اپنی جان کے لیے قیامت کا شدید عذاب خرید لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.